دیکھیے آپ آج کتنے سالوں سے کتنے سال ہو گئے آپ شب بیداری ہوتے ہوئے؟ 5-6 سال، 7 سال، 7-8 سال، لمسم 7-8 سال یا 9 سال یا 10 سال جو بھی ہو، 10 سال ہو گئے۔ تو وہی میں آپ کا پروگرام ہوتا رہا ہے۔ ہاں، رات کے وہ سما میں چائے کی چسکیاں لیتے تھے آپ، کسی کی آنکھیں الٹ جاتی تھی، کسی کی سیاہی نظر آتی تھی، کسی کی سفیدی نظر آتی تھی، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اللہ کہیں یہی ہے کہ کہیں اور چلے گئے۔ آپ سکون سے سن رہے ہو، رات پوری آپ کی مدد جیسے آدھی کر لی گئی، اب کچھ دیر میں آپ ان شاء اللہ تعالیٰ ایسے سے اڑ جاؤ۔ تو میں کہیں نہ کہیں ایک چیز کی کمی ہو گئی ہے، جو آپ کی شکرداری گئی تو کہیں نہ کہیں وہ چیز لے لیا گیا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے جو چیز آپ نے جاری کیا نا وہ جاری رہے۔ بولو ان شاء اللہ۔ سنو میری بہنوں، ہم رہے نہ رہے، ہم اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے تیار کر کے رکھیں۔ کیونکہ یاد رکھ لیجیے کہ اگر ہم نے کسی اچھی چیز کا ایجاد کیا اور ہمارے بچے اور جتنے لوگ شامل ہونے والے لوگ ہیں، جب تک وہ چیز چلتی رہے گی، ہم رہے یا نہ رہے، اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ اور یاد رکھ لیجیے کسی پوری چیز کو اگر آپ نے اس کا وجود کر دیا، اس کو ظاہر کر دیا، کسی بھی چیز کا انتظام کر دیا، انتخاب کر دیا یا مقرر کر دی کسی بھی بری چیز کا، اور آپ کے بچے خدا نہ کرے، کروڑوں مرتبہ خدا نہ کرے، وہ بچے اگر اس ماحول میں بڑھتے رہے، اپنی پرورش پاتے رہے، وہ اپنے بعد والے نسلوں کو بھی وہی تعلیم دیتے رہے کہ یاد رکھو ہمارے اور آپ کے لیے خسارے ہی خسارے ہیں، ہمارے اور آپ کے لیے تباہی اور بربادی کا سامان ہی سامان ہے۔ اس لیے میری بہنوں، زندگی کی گھڑیاں بہت مختصر کی ہیں، اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنانے کی آپ انہیں نصیحت کریں اور کہیں بیٹا کچھ بھی ہو جائے نبی کا دامن نہیں چھوڑنا، نبی سے کبھی الگ نہیں ہونا، کیونکہ رسول اللہ کے وہ نور ہے کہ اس نور سے پوری کائنات چمک اور دمک رہی ہے۔ اپنے نبی کی یاد سے اپنے دلوں کو جوڑ لو، اپنا رشتہ نبی سے جو ہے جوڑ لو، کبھی توڑنا نہیں ملتا، کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے کہ دنیا سے لے کر کے عالم راہ میں ہم نے تصدیق کی تھی، حضور کو پہچان۔ ہم عالم ارواح میں اللہ کی تصدیق کیے تھے، اللہ ہمارا رب ہے، اس بات کو ہم نے قبول کیا تھا، قالو کہا تھا، ہم نے قالو بلا، ہم نے کہا تھا اللہ کیوں نہیں ہمارا رب ہے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا تھا قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، صرف قرآن میں یہی ڈھونڈا جاتا ہے نبی کی میلاد منانا شرک ہے، جبکہ قرآن میں موجود ہی نہیں، قرآن میں اس طریقے کی کوئی باتیں موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ کے نام پر سلام و قیام کرنا یہ جائز نہیں ہے، میری بہنوں قرآن میں تلاش رہے ہیں اور دیگر آیتوں کا حوالہ دے کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ قرآن کریم میں میرے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اعلان کرتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر جو ہے کیا کرو، درود و سلام پڑھو۔ اب آپ بتائیے میری بہنوں، سلام بیٹھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کھڑے ہو کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں ادب کا مقام کیا ہے، ادب کا جو ہے تقاضا کیا ہے۔ ادب کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی ہمارا کوئی بڑا اگر آتا ہے، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہو، چاہے وہ ہمارے استاد ہوں، چاہے ہمارے بڑے بھائی ہوں، چاہے ہماری بڑی بہن ہو، اگر وہ ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا ہم بیٹھے بیٹھے آنے والوں کا استقبال کرتے ہیں؟ کیا ہم کو اس کا جواب دے دیجیے۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے اس چیز کا استقبال کرتے ہو تو آپ مجھے بتائیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب ہم اپنے بڑوں کا آنے کا خیر مقدم ہم بیٹھ کر کے نہیں کر سکتے ہیں اور نہ کرتے ہیں، دنیا کا بھی ایک قانون ہے کہ اگر کوئی پوزیشن والا، کوئی رتبے والا اگر آدمی آ جائے تو ہر عام و خاص اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے جس کے لیے پوری کائنات بنی، جس کے لیے زمین و زمان بنے، جس کے لیے مکین و مکان بنے، جس کے لیے ہمارا آنکھ بنے، جس کے لیے ہمارا دہن بنا، ہماری زبان بنی، ہمارا جسم بنا، ہماری جان بنی، جب وہ محبوب کا ذکر ہو، جب اس نبی پر درود و سلام پڑھنے کی باری آئے تو ایک آدمی کھڑے ہو کر کے پڑھے گا یا بیٹھ کر کے پڑھے گا؟ کھڑے ہو کر کے پڑھے گا نا، بیٹھ کر کے کہاں؟
اچھا اگر عذر ہے کسی کو بدن میں کوئی تکلیف ہے تو کوئی عذر ہے تو اس سے کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر ہٹا کٹا ہے جوان ہے طاقت اور توانائی والا ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضور کی بات حضور کا نام اور حضور پر اگر سلام پڑھنے کی باری آئے تو کھڑے ہو جانا چاہیے. کیوں کھڑے ہو جانا چاہیے؟ اس لیے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ اللہ پاک نے